اسی کے خلاف دشمن چال چل رہے ہیں، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والا جو بنی اسرائیل، جو فرعون کے خاندان سے تھا، اس کے ساتھ کتنی بڑی چال چلی لوگوں نے، لیکن اس نے کیا کہا؟ کیا کہا اس نے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ کے سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ، میں تم سے نہیں لڑ سکتا، میرے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، جو بری چال اس کے بارے میں لوگوں نے سوچ رکھی تھی، اللہ نے اسے بچا لیا۔ جس سے دشمنوں کا، ظالموں کا خوف لاحق ہو، وہ سورہ آل عمران کی اس آیت کو کیوں نہیں سوچتا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے واپس آئے، ایک طرف 70 صحابہ کی شہادت کا غم تھا، جن میں اللہ کے رسول کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ لوگوں کو دشمنوں کی حملے کی وجہ سے چوٹیں آئی ہوئی تھیں، ایک طرف غم ہے، دوسری طرف زخمی ہے، اس کے باوجود خبر ملتی ہے کہ دشمن دوبارہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل اور نعمت لے کر کے واپس ہوئے، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، دشمنوں کی وجہ سے کوئی اذیت نہیں پہنچ سکی۔ ہم میں سے عموماً لوگوں کو بیماری لگتی ہے، لوگ غم کے شکار ہوا کرتے ہیں، لوگوں کے خلاف اپنے غیر مل کے چال چلتے رہتے ہیں، لوگوں کو ہر طرف سے خوف لاحق ہوتا ہے۔ تو قرآن کا یہ فائدہ ہے، اس کا تجربہ ہے، لیکن قرآن کا اصل فائدہ کیا ہے؟ ہمارے دل کا سرور کب بنے گا؟ ہماری آنکھوں کا نور کب بنے گا؟ ہمارے لیے جنت کی طرف لے جانے والا ہمارا رہنما کب ہوگا؟ وہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت دل لگا کر کے کریں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہم قرآن میں تدبر بھی کریں اور سوچیں، اور قرآن کے مطابق ہم عمل کریں۔ یہ ہے اصل کہ قرآن ہمارے دلوں کی بیماری، ہماری مصیبتوں کو دور کرنے والا، ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا بنے گا۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے لیے قرآن مجید کو ہماری ظاہری بیماری اور باطنی بیماریوں کی شفا کا ذریعہ بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔